بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیس مرسی اینڈ بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپون آل آف یو۔ دا ڈبریٹر لیسن کا ہم نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو یہ پیراگراف آپ ضرور سنیے گا، اس میں آپ کے لیے بہت سارے نئے الفاظ ہیں اور بہت ساری قائد اعظم کے متعلق اہم معلومات موجود ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ اٹس ریڈنگ۔ 2 days later، 2 دن بعد، سر غلام حسین ہدایت اللہ gave a dinner at the Karachi club in honor of the Qaid. As he sat on the sofa before the dinner commenced, I could see fatigue writ large on his face. After the dinner, he rose to make a suitable reply to the welcome speech of the host. Yes, I am Karachi born, and it was on the sands of Karachi that I played marbles in my boyhood. I was schooled at Karachi. In a reminiscent mood, he narrated landmarks of his early life. His stay in London, where he was called to the bar, his decision to start practice in Bombay instead of Karachi, weeks and months of deep anxiety waiting for his first brief, then crowded years of political activity, and finally in Karachi as the first Governor General of Pakistan. Towards the end of his speech, he paid a well-deserved tribute to his sister, Miss Fatima Jinnah, is a constant source of help and encouragement to me. In the days when I was expecting to be taken as a prisoner by the British government, it was my sister who encouraged me and said hopeful things when revolution was staring me in the face. Her constant care is about my health. تو اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے میننگز دیکھتے ہیں۔ 2 days later، 2 دن بعد، تو سر غلام حسین ہدایت اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ گیو نے دیا، ڈنر شام کا کھانا، عشائیہ ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ، شام کا کھانا یا عشائیہ دیا۔ ان آنر آف کے اعزاز میں، دا قائد، قائد اعظم کے اعزاز میں۔ ایز ہی سیٹ، جب وہ بیٹھے، آن دا صوفہ، صوفے پر، بیفور دا ڈنر کمنسڈ، کھانا شروع ہونے سے پہلے۔ کمنسڈ کا مطلب شروع ہونا، آغاز ہونا، جس کو ہم سٹارٹ اور بگن کہتے ہیں۔ یہاں پہ سیکنڈ فارم کے طور پہ کمنسڈ، ان کی جگہ پہ ہم کمنسڈ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کمنسڈ۔ I could see fatigue writ large. Fatigue تھکاوٹ، تکان۔ writ large واضح طور پر، واضح، on his face، اس کے چہرے پر۔ After the dinner he rose، وہ اٹھے، روز مطلب اٹھنا۔ suitable، make a suitable reply، مناسب جواب دینا۔ make a suitable reply، مناسب جواب دینا۔ to the welcome speech of the host، تو ہوسٹ میزبان کی ویلکم اسپیچ، استقبالیہ تقریر۔ یس، ہاں۔ کراچی بان، کراچی کا پیدا شدہ، کراچی میں پیدا ہونے والا۔ سینڈس آف کراچی، کراچی کے ساحل، یہاں پہ ساحل سے مراد ہے، ریت ہوتا ہے سینڈ۔ پلیٹ ماربلز، کنچے کھیلنا، ماربل کنچے، یعنی گولیاں جو ہم بازاروں میں بچے کھیلتے ہیں، کنچے۔ بوائے ہوڈ، لڑکپن۔ اسکولڈ، اسکول کی تعلیم حاصل کرنا۔ ان اے ریمینیسنٹ موڈ، ریمینیسنٹ کا مطلب یاد آور موڈ میں، یاد آور صورتحال میں، یعنی یاد آور یا یاد انگیز۔ ریمینیسنٹ، ماضی کی یاد جس سے آ جائے۔ ریمینیسنٹ موڈ، یاد انگیز موڈ میں یا یاد آور
صورت میں، یادآور صورتحال میں یا یادآور موڈ میں، طبیعت میں، مزاج میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، موڈ کو مزاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ نریٹڈ بیان کیے، لینڈ مارکس اہم واقعات، لینڈ مارکس اہم واقعات۔ ارلی لائف ابتدائی زندگی کے۔ اسٹے قیام ویئر ہی واز کالڈ ٹو دا بار، کالڈ ٹو دا بار، یہ کال ٹو دا بار کا مطلب ہوتا ہے کہ وکالت کا اجازت نامہ ملنا، کالڈ ٹو دا بار وکالت کا اجازت نامہ ملنا۔ ہز ڈیسیجن اس کا فیصلہ، پریکٹس پریکٹس کرنا وکالت کی، انسٹیڈ کی بجائے، ویکس اینڈ منتھس ہفتے اور مہینے، ڈیپ اینزائٹی گہری بے چینی، ویٹنگ انتظار، فرسٹ بریف پہلا مقدمہ پہلا کیس، دین کراؤڈڈ کراؤڈڈ بھرپور، پرہجوم اس کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ سال ہیں تو بھرپور سال، پولیٹیکل ایکٹیویٹی سیاسی سرگرمی، فائنلی آخر کار، ان کراچی کراچی میں، فرسٹ گورنر جنرل پہلے گورنر جنرل، ٹورڈز کی طرف، دا اینڈ اختتام کی طرف، آف اسپیچ اپنی تقریر کے اختتام پر، پیڈ ادا کی ادا کیا، ویل ڈیزروڈ ٹریبیوٹ ویل ڈیزروڈ ٹریبیوٹ، بھرپور خراج تحسین، ویل ڈیزروڈ ٹریبیوٹ بھرپور خراج تحسین، جس کی وہ حقدار تھیں۔ مس فاطمہ جناح اس کی بہن، کانسٹنٹ سورس مسلسل ذریعہ، مستقل ذریعہ، ہیلپ مدد، انکریجمنٹ حوصلہ افزائی۔ تو ایکسپیکٹنگ توقع کی جا رہی تھی، ٹو بی ٹیکن کر لیے جانے کی، ٹیکن ایز اے پریزنر قیدی کے طور پر پکڑے جانے کی، بائی دا برٹش گورنمنٹ برطانوی حکومت کے سے، تو انکریجڈ می میری حوصلہ افزائی کی، ہوپ فل تھنگس پر امید باتیں، ریولوشن کا آپ نے سنا ہوگا، انقلاب، اسٹیئرنگ گھور رہا تھا، سامنے، ان دا فیس سامنے، ہر کانسٹنٹ اس کی مستقل کیئر دیکھ بھال، فکر، از اباؤٹ مائی ہیلتھ میری صحت کے متعلق۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی، اس کی جو بامحاورہ ترجمہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو 2 days لیٹر، 2 دن بعد، سر غلام حسین ہدایت اللہ گیو اے ڈنر ایٹ دا کراچی کلب ان آنر آف دا قائد۔ 2 دن بعد سر غلام حسین ہدایت اللہ نے کراچی کلب میں قائد اعظم کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ ایز ہی سیٹ آن دا صوفہ، جب وہ صوفے پر بیٹھے، بیفور دا ڈنر کمنسڈ، کھانا عشائیہ یعنی کھانا شروع ہونے سے پہلے، جب وہ عشائیہ شروع ہونے سے پہلے صوفے پر بیٹھے، آئی کوڈ سی فیٹیگ ریٹ لارج آن ہز فیس، تو میں اس کے چہرے پر تھکاوٹ کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ریٹ لارج واضح طور پر، تو میں اس کے چہرے پر تھکاوٹ کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ آفٹر دا ڈنر ہی روز ٹو میک اے سوٹیبل رپلائی ٹو دا ویلکم اسپیچ آف دا ہوسٹ، کھانے کے بعد، شام کے کھانے کے بعد یا عشائیے کے بعد، وہ میزبان کی استقبالیہ تقریر کا مناسب جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، روز کھڑے ہوئے۔ یس ہاں، اب جواب شروع ہو رہا ہے، یس ہاں، آئی ایم کراچی بارن، میں کراچی میں پیدا ہوا، میں کراچی کا پیدا شدہ ہوں، اینڈ اٹ واز آن دا سینڈز آف کراچی، یہ کراچی کے ہی ساحل تھے، دیٹ آئی پلیڈ ماربلز ان مائی بوائے ہوڈ، جہاں پر میں نے اپنے لڑکپن میں کنچے کھیلے، جہاں پر میں اپنے لڑکپن میں کنچے کھیلا کرتا تھا۔ آئی واز اسکولڈ ایٹ کراچی، میں نے اسکول کی تعلیم کراچی میں حاصل کی تھی۔ ان اے ریمنسسنٹ موڈ، یاد انگیز موڈ میں، یاد انگیز موڈ میں یا مزاج میں،
He narrated landmarks of his early life. उसने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के अहम वाक़यात, लैंडमार्क्स अहम वाक़यात बयान किए, नरेटेड बयान किए अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के अहम वाक़यात। और अहम वाक़यात वो कौन से थे, डैश लगा के आगे बताए गए हैं। His stay in London, उसका लंदन में क़याम, where he was called to the bar, जहाँ पर उसको वकालत का इजाज़तनामा दिया गया था। His decision to start practice in Bombay instead of Karachi, उसका कराची की बजाय बम्बई में प्रैक्टिस शुरू करने का फ़ैसला, वकालत शुरू करने का फ़ैसला। Weeks and months of deep anxiety waiting for his first brief, तो पहले मुकदमे के इंतज़ार में, पहले मुकदमे के इंतज़ार में गहरी बेचैनी के हफ्ते और महीने। Then crowded years of political activity, फिर सियासी सरगर्मी के भरपूर साल। And finally in कराची, और बिलाखिर कराची में as the first गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से। तो ये उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात थे जो उसने बयान किए थे। Towards the end of his speech, अपनी तकरीर के इख्तिताम पर, he paid a well deserved tribute to his sister, उसने अपनी बहन को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। Miss Fatima Jinnah is a constant source of help and encouragement to me. Miss Fatima Jinnah मेरे लिए मदद और हौसला अफजाई का मुस्तकिल ज़रिया है। In the days when I was expecting to be taken as prisoner by the British government, तो उन दिनों में जब तवक्को की जा रही थी कि मुझे बरतानवी हुकूमत कैदी बना लेगी, it was my sister, ये मेरी बहन थी, who encouraged me, जिसने मेरी हौसला अफजाई की, and said hopeful things, और पुरुम्मीद बातें कहीं। When revolution was staring me in the face, जब इनकलाब मुझे सामने से घूर रहा था। Her constant care is about my health, उसकी मुस्तकिल देखभाल मेरी सेहत के मुतालिक है। तो ये कायद-ए-आज़म ने अपनी जो तकरीर थी, जो कि उन्होंने सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के इशाइये में इस्तक़बालिया तकरीर के जवाब में उन्होंने बातें बताई थी अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़, अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात के मुतल्लिक़, उनका ज़िक्र इस पैराग्राफ में किया गया है। तो उम्मीद है कि इस पैराग्राफ से आपकी वोकैबुलरी में भी कुछ इजाफ़ा हुआ होगा, कुछ नए वर्ड्स आपने ज़रूर सीखे होंगे। फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेशन करने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और आपको आइडिया होगा कि किस तरह से अल्फाज को मिलाकर ट्रांसलेशन की जाती है। और जब हम किसी चीज़ की वजाहत करते हैं तो एक डैश हम लगाते हैं या कहीं कहीं पे दो नुक्ते लगा दिए जाते हैं। दो नुक्ते लगा के फिर आगे वो वाक़यात और चीज़ें जो हैं उनकी वजाहत की जाती है। और ये जो शॉर्ट कॉमा है ये हम छोटी बातों को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैराग्राफ में जितनी भी बातें आती हैं अलग अलग, उनको हम एक दूसरे से अलहदा करने के लिए हम एक छोटे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं या सेमी कॉलन का इस्तेमाल भी इसके साथ किया जाता है। तो ये इसमें जो अहम चीज़ें थी वो हमने आज देखी हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपकी मालूमात में भी कुछ इजाफ़ा होगा और आपकी जो इंग्लिश रीडिंग है और आपकी जो वोकैबुलरी बिल्डिंग है इसमें भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो हम फ़िल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।